ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، پابندی سے افطار کھاتا تھا، پابندی سے سحری کھاتا تھا، بیوی سے کہتا میں روزے سے ہوں پھلوری بناؤ، بیٹی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں پکوڑی بناؤ، اور جب بھوک لگے پیاس لگے تو کرتا کیا تھا، لنگی اور گمچھا لے کر کے دریا کے کنارے آتا اور ڈبکی مارتا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا۔ ایک دن پلان کے حساب سے آیا، بھوک لگی پیاس لگی، لنگی پہن کر کے گمچھا اتار کر کے جیسے ہی ڈبکی ماری منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، اوپر کا کانٹا اوپر، نیچے کا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو کہا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو؟ مچھلی کا کچی مچھلی منہ میں اور کانٹا اوپر اور نیچے، بات کیا ہے؟ تب لوگوں کو سمجھ میں آیا گھوٹالا کرتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، پابندی سے افطار کھاتا تھا، اوپر سے پھٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ ایک خاص بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اعتکاف کے لیے 20 رمضان میں آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈیے پورے محلہ میں کہ کوئی ایک آدمی بیٹھے، ایک جوان نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ موبائل دیکھنے کی فرصت ہے اس کو، نیکی کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ اب کس کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ ڈھونڈ کر کے ریٹائر بوڑھے کو لایا جاتا ہے، جو پورے محلے میں سب سے زیادہ ریٹائر ہے، اس کو لا کر کے بٹھایا جاتا کہ آپ تو فری ہیں، بیڑی پیتے رہیے گا، اعتکاف میں بیٹھے رہیے گا۔ اب ان کو لایا جاتا ہے، جو بوڑھا اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا اس کو کرائے میں لڑ کے بٹھایا گیا ہے پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا تماشا کر دیا۔ اور ہماری تراویح کتنے دن میں ختم ہو جاتی ہے؟ 10 دن میں۔ تراویح کتنے دن میں ختم ہو رہی ہے؟ 15 دن میں۔ اللہ کا بندہ، یہ تراویح ختم نہیں ہو رہی ہے، قرآن ختم ہو رہا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے، یہ ختم قرآن ہو رہا ہے۔ 20 رمضان سے پہلے چھٹی ہو گئی، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہا ہے، بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ رات آئی شب قدر کی 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، اور یہ بدنصیب اپنے دامن کو نیکی سے بھر نہیں سکا، دھوبی کے گدھے سے بدتر رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ ایک خاص بات، رمضان میں تراویح کے لیے کمیٹی بیٹھتی ہے، پلان ہوتا ہے، ایسا حافظ چاہیے جو ریلا حافظ ہو، ریلا، ایک دن میں دلی پہنچا دے، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، تمام اندھوں میں کانا راجا ایک حافظ آ گیا۔ اس نے کہا آپ لوگ تراویح سننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کتنے دن میں سننا چاہتے ہیں؟ کہا آپ کتنے دن میں سنا سکتے؟ کہا ایک دن میں آپ ہمارے پیچھے آنکھ بند کیجئے، ہم آپ کو سیدھا دلی پہنچا دیں۔ بولا نہیں بہت بھاری ہو جائے گا، 3 دن میں ختم کیجئے۔ پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن آیا تو اعلان کیا مبارک ہو تراویح ختم۔ ایک آدمی پیچھے تراویح سن رہا تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھا، اس نے کہا پورا قرآن پڑھ دیا، سورہ یاسین نہیں آئی، ضرور گھوٹالا کیا، یعلمون تعلمون کر کے دلی پہنچایا۔ کہا حافظ صاحب برا مت مانیے گا، آپ لگتا ہے گھوٹالا کیے ہیں، آپ نے یعلمون تعلمون کر کے قرآن ختم کیا ہے، سورہ یاسین تو نہیں آئی۔ تو یہ سمجھ گیا میری چوری پکڑی گئی، اب یہ نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ کہتا آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا۔ سورہ یاسین زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، مردہ پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں کھڑے کھڑے پڑھ دیتا، آپ لوگ کھڑے کھڑے ہوتے تو سب لوگ گھلٹ جاتے، سب کا جنازہ اٹھ جاتا، اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ختم تراویح میں زیادہ ہوں گے، سورہ تراویح میں کم ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہاتھ اٹھانے والے کہاں ہیں؟ یہ سسرال میں ہے کہ پنڈال میں ہے؟ ذرا انصاف کیجیے۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں۔
دھیان سے سنیے گا، دوسری کوتاہی رمضان کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بالکل آپ کا جلسہ نکلنا، آپ نے میرا اتنا دل خوش کر دیا کہ آپ کو دل سے میں دعا دے کر کے جا رہا ہوں. اللہ آپ کے جوان بیٹے کو جائز روزگار عطا فرمائے، جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. دھیان سے سنیے گا دوسرا نمونہ. رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اور کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سورج ڈوب نہ جائے. اور جانتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم کو غریب پر رحم آئے کہ بھوکا آدمی کیسا لاچار ہوتا ہے، پیاسا آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے. ہم نے روزہ رکھا، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور غریبوں پر ہمیں رحم نہیں آیا، ہمارا روزہ بے اثر ہو گیا. اور جانتے ہیں ہم فطرہ کب نکالتے ہیں؟ سیدھے عید کے چاند میں فطرہ نکالتے ہیں. اگر غریبوں پر رحم آتا تو آپ پہلے فطرہ نکالتے. اور فطرہ میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ ساڑھی دے رہے ہیں، لنگی دے رہے ہیں، گمچھا دے رہے ہیں. اگر آپ غریبوں پر رحم کھاتے تو آپ کو پیسہ دینا تھا. پیسہ دیتے، پیسہ میں 50 ضرورت پوری ہو جاتی ہے. لنگی سے دوائی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، گمچھا سے بھوک اور پیاس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ غریبوں پر مہربان ہوتے تو جس دن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدا تھا اسی دن آپ کو فطرہ نکال دینا تھا. غریب کو آپ آج رمضان پر نوازتے تو اللہ آپ کو سال بھر نوازتا. غریب پر اگر آپ مہربان رمضان میں ہوتے تو زندگی بھر خدا آپ پر مہربان ہوتا. جانتے ہیں یہ مال کیوں نہیں نکلتا؟ غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریبوں کے لیے پیسہ کیوں نہیں نکلتا؟ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم کو پیسے سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بال بچے سے محبت ہے، اور ہم کنجر اور کنجوس اور مکھی چوس ہو چکے. اس لیے غریبوں کے لیے ہاتھ جیب میں تو جاتا ہے لیکن جیب سے پیسہ لے کر کے باہر نہیں نکلتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ اس کو سنیے گا. فقیر کے پاس کون سی دولت ہے؟ امیر کے پاس یہ روپیہ پیسہ ہے. آپ نے دیکھا جھولی بھر دی گئی، مسجد کا تعاون تھا، جھولی بھر دی گئی. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ کو بھی اس مسجد سے محروم نہ فرمائے. یہ پیسہ امیر کے پاس ہوتا ہے. اور غریب کے پاس کون سی دولت ہوتی ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، آپ غریب کو کبھی انگلی نہیں دکھائیں گے، غریب پر آپ مہربان ہوں گے. غریب کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ امیر کے پاس بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب غریب کو بلائے گا قیامت میں تو بولے گا میں تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں. لیکن ایک سوال کا جواب دو، دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو کھانا کون کھلاتا تھا؟ دنیا میں جب تمہارے پاس کپڑا نہیں تھا تو کون پہناتا تھا؟ تو غریب بولے گا ایک مالدار تھا، میرا پڑوسی تھا، میرا بھائی تھا، مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، کھانا کھلا دیتا تھا، مجھے ننگا نہیں رکھتا تھا، کپڑا پہنا دیتا تھا. تو اللہ فرمائے گا او غریب میں تم کو جنت بھیج رہا ہوں، اکیلے مت جاؤ، اس امیر کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤ. غریب کے پاس جو دولت ہے وہ امیر کے پاس نہیں ہے، خود جنت میں جائے گا، امیر کو جنت میں لے کر کے جائے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے زندگی بھر یہ بات آپ کو کام آئے گی. کوئی اگر آپ کے ہاں آ جائے رمضان میں مانگنے کے لیے تو دینا ہے تو دے دیجیے گا، نہیں دینا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، تانا مت ماریے گا. بہت خطرناک چیز ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، بیوی بغل میں تھی، پانی پلا رہی تھی، سائل آیا تو شوہر نے کہا ایسا کرو یہ کھانا لے جاؤ، وہ جو باہر کھڑا سائل ہے اس کو دے دو. وہ عورت جو کھانا لے کر کے گئی ہنستی ہوئی، وہاں سے جب واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. تو شوہر نے کہا اللہ کے بندی ہنستی ہوئی گئی، روتی ہوئی آئی، کیا وجہ ہے؟ کہا وہ جو بھکاری تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا، میرے دروازے پر کھڑا تھا. کہا کہ وہ بھکاری کیسے ہو گیا؟ کہا بہت بڑا امیر تھا، بہت پیسے والا تھا، گدی اور سدی والے تھا، دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، سائل آ گیا، جوتے سے خبر لی، اس سائل کو رولا کر کے بھیجا، اس کی آہ لگ گئی، ساری دولت بیکار ہو گئی، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ گیا.
اب اس شوہر نے کہا کہ وہ ساحل جس کو جوتا مارا تھا تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ وہ میں تھا۔ اللہ نے اس کی دولت کا مجھ کو مالک بنا دیا، اس کی عورت کا مالک بنا دیا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، غریب کو اب تانا نہیں ماریں گے، دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے معافی مانگ لینا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بچائیں گے زیادہ، خرچ کریں گے کم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ دوسرا پیغام نکل گیا۔ اب ایک تیسرا پیغام، اس کو دھیان سے سنیے گا، سامنے رمضان ہے اور آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ ہمارے لیے زندگی بھر دعا کیجیے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 20 رمضان کے بعد عورت کو بھی آپ دیکھیں گے بازار میں، مرد کو بھی دیکھیں گے بازار میں، بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ بازار میں۔ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے۔ ATM صاف، جیب خالی، فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اوقات سے زیادہ ٹوٹ کر کے کپڑا خرید رہے ہیں، جبکہ کپڑا سے صندوق بھرا ہوا ہے۔ بچے کا کپڑا الگ، بیوی کا کپڑا الگ۔ کیا بولیں گے؟ یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ، مانتے نہیں ہے تو کون کہتا ہے منوانے کے لیے؟ جیب کو دیکھ کر کے نا کپڑا خریدیں گے آپ، دوسرے کو دیکھ کر کے کپڑا خریدیں گے؟ آپ کا تو سب کچھ نکل جائے گا۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں کیوں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کے، اپنی جیب دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے اللہ کا بندہ، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے، زیادہ مہنگا کپڑا مت خریدیے۔ زیادہ پیسہ ہے، مہنگا کپڑا خریدیے، چل جائے گا۔ تھوڑا پیسہ ہے، زیادہ کپڑا مت خریدیے، مہنگا کپڑا خریدیے نہیں۔ اور جتنا پیسہ ہے اتنے ہی کا کپڑا خریدیے، قرضہ مت لیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ورنہ پاگل ہونا پڑے گا، ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی جا سکتا ہے، آبرو بھی جا سکتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کی کمر ہے، اگر یہ پیسہ نکل گیا تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین ایمان ہے، اگر یہ پیسہ چلا جائے گا تو دین ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا، ابا حضور انصاف سے بتاؤ، میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ادھار لینا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اور تو جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ غلطی مت کیجئے گا، ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ کا ایمان جا سکتا ہے، اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک سائل آیا، ایک آدمی سے بولا 10 روپیہ دے دیجیے، دے دیا۔ دوسرے سے کہا 10 روپیہ دیجیے، دے دیا۔ یہ تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے مڑی گود کر کے، اس سے کہا کہ 1000 روپیہ دیجیے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے، سو کر کے اٹھا بھی، بہت دور چلا گیا تھا، اس کی سسرال ہے نہیں، لیکن یہ سسرال کے خیال میں تھا، بہت دور چلا گیا تھا، اس کو میں نے جگایا۔ تو سائل نے اس سے کہا کہ ہم کو 500 روپیہ دیجیے، اس سے 10 روپیہ، اس سے 10 روپیہ، اور اس سے 500 روپیہ۔ تو یہ آدمی پوچھتا ہے، یار ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے تو 10 روپیہ لیا ہے، اس سے 10 روپیہ لیا ہے، ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم پانی کی طرح پیسہ اڑا رہے ہو، بہا رہے ہو،
تم سے جو کچھ ملے گا آج ہی ملے گا، کل نہیں ملے گا. یہ حساب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے اس لیے اس سے 10 روپیہ لیا، آج بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا انشاءاللہ. فرمائش پوری کریں گے، جیب کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جوڑی. پھر ایک بار ہاتھ اٹھائیے. جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی خرچ کریں گے، تھوڑا ہوگا تھوڑا خرچ کریں گے، زیادہ ہوگا زیادہ خرچ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جان کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں جان کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. آخری پیغام سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت جلسہ کنارے تک پہنچ رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے رمضان کو، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے. رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان کے بعد پھر بگڑ گیا. کیا مطلب ہوا بھائی؟ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا. رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان آیا نمازی بن گیا. جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا، مصلی سمیٹ لیا، سر کی ٹوپی جیب میں رکھ لیا. جانتے ہیں کیوں؟ رمضان قبول ہی نہیں ہوا. رمضان کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے تھی اس سے بہتر ہو جائے. نماز پڑھ رہا تھا، بار بار نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اس کا مطلب صاف ہے توفیق ختم ہو گئی، حالت وہی ہے، اس کا مطلب ہے رمضان قبول نہیں ہوا. سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری نیت رہے گی زندگی بھر نماز پڑھیں گے، زندگی بھر گناہ نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. قرآن نے کہا ایک عورت تھی، قرآن میں ہے ایک عورت ہے، وہ دھاگا مانگتی تھی. اس بستی میں دھاگا مانگا، اس بستی میں گئی دھاگا مانگ لیا. اب وہ کرتی کیا تھی؟ دھاگا کا کانٹا سے کپڑا بنتی تھی. قرآن میں کانٹا سے کپڑا بنتی تھی. جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا شام کے ٹائم میں تو ایک دھاگے کو کھینچتی تھی، بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی. جہاں دھاگا وہیں پہنچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ساری محنت صبح سے لے کر کے شام تک کی برباد ہو. ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے، اس پاگل عورت کی طرح جو دوسرے سے کپڑا بھیک مانگا.